بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 34، 34 اور چوتھا وی لاگ ہے آج کے حساب سے، یعنی چوتھی قسط ہے، اور غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پیج ہے 303، اور غزوہ بدر کا جو شہ سرخی ہے، ایمان کے تابناک نقوش، ان کا جو ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کا کچھ بقیہ حصہ ہے، وہ 34 وی لاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غزوہ بدر، غزوہ بدر اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کا نام ہے جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ بنت عبداللہ، عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی ہے، 1912 سنہ عیسوی۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کچھ نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموشی میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہیڈنگ ہے ایمان کے تابناک نقوش، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت مجزر بن زیاد بلوی سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت مجزر نے کہا، ابو بختری، رسول اللہ نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی؟ حضرت مجرز نے کہا، اور میرا ساتھی؟ جواب میں حضرت مجرز نے کہا، نہیں بخدا ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ ناظرین، جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زریں چھین کر لادے جا رہے تھے، امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہیں ان زروں سے بہتر ہوں، میں تمہاری ان زروں سے بہتر ہوں۔ آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا، میں اسے فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے زریں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا، وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ کا چوتھا جو کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ 35 نمبر ویلاگ
آج کی 5ویں قسط ہوگی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد۔ تلاوت سے عبادت سے ریاض کو ملتی ہے، سکون دل کو یوں ملتا ہے، عبادت سے ریاضت سے سکون دل کو، سکون ملتا ہے دل کو، سکون دل کو ملتا ہے، ریاضت سے عبادت سے سکون دل کو ہے ملتا یوں، عبادت سے ریاضت سے، کہ دل سے زنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے۔